بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے اور انٹروڈکشن بھی ہو چکا ہمارا، تو اب ٹو دا پوائنٹ ایک دم بس اپنی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلا جو بتایا تھا ضربا، نصرا، خرجا، خرجا بھی ایک لفظ ہے، خرجا نکلا وہ گزرے ہوئے زمانے میں۔ اچھا آج میں آپ کو بتاؤں گا مضارع۔ ایک تو ہوتا ہے نا ماضی، ماضی کی شکل کیا ہوتی ہے؟ فعلا، ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریزنٹ اور فیوچر کے جو جملے ہوتے ہیں ان کی شکل کس قسم کی ہوتی ہے، جو پریزنٹ یا فیوچر۔ یہ ہے اس شکل، یہ اس شکل کا آئے گا، یضربو، یضربو۔ ضربہ کا کیا مطلب تھا؟ اچھا جب میں ان میں سے کسی سے پوچھوں نا، تو جو ویڈیو کیمرے میں جو لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے بھی اسی سوال کا جواب دینا ہے۔ بتاؤ بھائی ضربہ کا کیا مطلب تھا؟ مارا اس نے۔ ولید بھائی؟ مارا اس نے۔ یضربو، یضربو یعنی شروع میں یا لگا دیں گے، پھر جزم آئے گا، پھر زیر آئے گا، پھر پیش۔ اس کا مطلب بنے گا وہ مارتا ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں چلے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہی کلز، وہ مارتا ہے۔ مارتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے، اور فیوچر بھی اسی سے ادا ہوتا ہے۔ یہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قرآن میں اس طرح کا لفظ استعمال ہوگا تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ یضربو، یز یہ الگ ہے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے نا، دونوں میننگ اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضربا میں درمیان میں کبھی زبر ہوگا، درمیان میں کبھی پیش ہوگا، درمیان میں کبھی زیر ہوگا۔ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ کنٹینیو ہر لیسن ترتیب سے نہیں سنیں گے نا، اس وقت تک آپ کو کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ترتیب سے یہ سارے لیکچر سنیں گے تو آپ کو یہ بہت آسان لگیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سیکنڈ لیکچر سے ہی سننا شروع کر دے، پھر وہ کنفیوز ہو جائے گا یہ اتنی گھڑی گھڑی مشکل باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہر جو سبق ہے نا یہ پچھلے اس سے کنیکٹ ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا یضربو، یہ کبھی یضربو بھی ہوتا ہے اور کبھی اس رے پر زبر بھی آتا ہے، کبھی اس پہ پیش بھی آتا ہے۔ یعنی رے سے میری مراد یہ کہ جو یہاں پر تیسرے نمبر پہ آ رہا ہوگا۔ جیسے یضربو میں تو یہ زیر ہی آئے گا، جیسے ینصرو، اس کا ماضی کیا تھا بتاؤ؟ اس نے مدد کی، اس نے مدد کی نا۔ عربی میں اس کا ماضی کیا تھا؟ نصارا، ہم نے کہا تھا نا نصارا، نصرت سے نکلا ہے۔ تو اس کو ہم مضارع کہتے ہیں، لیکن آپ یہ ٹرم وغیرہ یاد نہ کریں۔ جب یہ پریزنٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ینصرو۔ تو قرآن میں ینصرو یا اس جیسی شکل کے جو الفاظ آ رہے ہوں گے ان کا مطلب واضح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا مطلب ہوگا ان کا؟ یہ کام ہوتا ہے یا ہوگا۔ تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں آتا ہے انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ننصر ہم مدد کریں گے، رسلنا اپنے رسولوں کی۔ تو دیکھیں کریں گے فیوچر میں چلا گیا نا۔ تو کبھی اس پہ پیش ہوتا ہے، کبھی یہ والا درمیان کا جو لفظ ہے اس پہ زبر بھی ہوتا ہے، جیسے یسمعو۔ ہم نے پاس اس کا کیا پڑھا تھا؟ سمیعا، سمیعا تھا نا۔ سمیعا میں نے کہا تھا نا، مثال دی تھی، ایگزامپل دی تھی، سمیعا اس نے سنا۔ اب ایسے ہی چاہیے، ٹھیک ہے جانے دو۔ تو یس یہ نقطے کہہ رہے ہیں موٹے کریں، اب یار کتنے موٹے کریں نقطے، یہی کہنا چاہ رہے تھے نا۔ یسمعو، وہ کیمرہ مین کو نقطے نظر نہیں آ رہے، تو جب بول رہا ہوں تو وہ خود ہی لگا لیے گا آپ۔
ہاں تو یسمعو سنتا ہے یا وہ سنے گا, ٹھیک ہے نا. تو سمع اس نے سنا, ماضی ہو چکا ہے نا. تو اب اسی سے دیکھیں یسمعو, آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ضربا کو یضربو کرنا ہے, یضربو کرنا ہے یا یضربو کرنا ہے. تو آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ہم اتنا فنٹر بنانے کی کوشش آپ کو کر ہی نہیں رہے ہیں. آپ نے تو یہ کرنا ہے کہ قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریزنٹ کی شکل کبھی یہ ہوتی ہے, کبھی یہ ہوتی ہے, کبھی یہ ہوتی ہے. تو اب کوئی بھی لفظ ان تینوں شکلوں میں سے کسی شکل پہ آئے گا تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا اس کا بہت آسان ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ان اشکال کے, ان شکلوں کے, اس اسٹرکچر کے کچھ الفاظ آپ بتاؤ حافظ قرآن. یسجدو, کل ہم نے پڑھا تھا نا فسجد الملائکۃ سجدا. اب ہم ایک لفظ قرآن میں آتا ہے یسجدو, تو یسجدو کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کس سے مل رہا ہے؟ ینصرو سے. تو یسجدو کا مطلب کیا ہوگا؟ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اور کوئی مثال میں لکھ دیتا ہوں یسجدو. وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. یسألو, قرآن میں آتا ہے یسألوک الناس عن الساعہ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ساعہ یعنی قیامت کے بارے میں. یسألو, یسألو کس سے مل رہا ہے؟ یسمعو سے. اس کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں میں نے بتایا تھا نا قرآن کے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں, تو یسألو کس سے ملتا ہے؟ سوال, اردو میں کہتے ہیں نا سوال بھائی, کویشچن. تو یسألو سوال کرتا ہے یا کرے گا. ولید کی اگر سمجھ میں آ گیا تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر فہد کی سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر ہمیں سمجھانے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یسألو سنتا ہے, سوری سوال کرتا ہے یا کرے گا. اور مثالیں دو, جو کیمرے میں جو ویڈیو سن رہے ہیں نا وہ بھی مثالیں قرآن کی سوچیں, کچھ تو آپ قرآن یاد ہی ہوگا نا تھوڑا بہت. اور بھائی یفعلوا ما یشاء, قرآن میں آتا ہے نا یفعلوا. یفعلوا اردو میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ فعل. فعل کہتے ہیں نا کام کو, انسان اپنے افعال کے بارے میں جواب دے گا. تو یفعلوا کرتا ہے یا کرے گا, دونوں میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اور مثالیں دے بھائی. تنصرو کو چھوڑو, ابھی یا کی بات چل رہی ہے. شروع میں یا آنا چاہیے. شروع میں کیا آنا چاہیے؟ یا. تنصرو جو ہے نا وہ اس سے ملتا ہے, لیکن وہ یحفظو. ویری گڈ. یحفظو. یحفظو کس سے آپ سوچیں؟ حفاظت سے ہے نا. میں نے کہا فہد کی سمجھ میں آ گیا, اب اس کا مطلب ہے اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یحفظو کس سے نکلا ہے؟ حفاظت سے. قرآن میں استعمال ہوتا ہے. آپ جب ہم پڑھیں گے آپ دیکھنا سارے الفاظ ہی قرآن کے اردو میں ہی آ رہے ہیں, تو اردو بنی ساری عربی زبان سے. یحفظو بولو نا ترجمہ بھائی. حفاظت کرتا ہے یا کرے گا. اور یخرجو, کیا خاندانی مثال دی ہے یار. یخرجو اردو میں کہا اس سے خارج, خروج لکھا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ, خروج ہوتا ہے نا ایگزٹ. جب عرب وغیرہ کنٹری میں جائیں آپ اور انٹر جہاں سے ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے دخول, تو خروج. اچھا یدخلو, ان تمام الفاظ جن کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, جب ہم تفسیر کے لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو اس کے دوران یہ پریکٹس اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جب آپ دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے, ابے یار یہ تو وہی لفظ آ رہا ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا, تو لیکن پہلے سے ذہن نشیں ہوگا تو پھر اور زیادہ اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے گا. یدخلو دخول سے. اس کا پاس کیا ہوگا؟ دخلا. یخرجو کا پاس کیا ہو گیا؟ خرجا. یحفظو کا پاس کیا ہوگا؟ حفیظہ. حفظہ نہیں ہے حفیظہ ہے. میں نے بتایا تھا نا کبھی زیر ہوتا ہے کبھی پیش ہوتا ہے. وہی سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کہیں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کب زیر ہوتا ہے کب پیش ہوتا ہے, تو آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت سیدھی سی بات ہے نہیں ہے.
بس آپ نے تو دیکھنا ہے جب زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، تینوں میں سے کوئی بھی آ رہا ہے تو یہ پاسٹ ہے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زبر آ رہا ہے زیر آ رہا ہے پیش آ رہا ہے، یہ ماضی ہے، اس کا مطلب حفیظہ حفاظت کی اس نے، یحفظو حفاظت کرتا ہے یا کرے گا۔ اچھا بھائی، یرزقو، کیا خاندانی مثال دی ہے، میں نے کہا تھا بھائی یہ پیپر استعمال کرنے میں، یہ تو پرانا سبق آ گیا، پیپر استعمال کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے اور مثالیں دینے میں کنجوسی نہیں کرنی۔ ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جو ہمیشہ پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، اس میں جتنا پڑھایا جائے نا، مثالیں اس سے کئی گنا زیادہ دی جائیں تو اس سے پھر بات کھوپڑی میں آتی ہے۔ یرزقو، اردو میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کیسے؟ رزق، رزق، بھائی اللہ رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں نا لوگ کہ بھائی اللہ دعا کریں اللہ رزق میں برکت دے۔ یرزقو ترجمہ کرو بھائی، وہ کھاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، رزق دیتا، رزق کا معنی ہوتا ہے رزق دینا، دیتا ہے یا دے گا۔ یطعمو قرآن میں بھی آتا ہے، لا یطعم وہ کھاتا نہیں ہے نا، قرآن میں آتا ہے یطعمو، بھائی قرآن میں لا یطعمو تو نہیں آتا میرا خیال ہے، یہ لکھا ہے طعام سے، طعام کا معنی کیا ہے؟ کھانا، قرآن میں آتا ہے نا لا یطعمو وہم، ایک جگہ آتا ہے ابھی یاد نہیں آ رہا، یطعمو تو آتا ہے کہ علی طاعمی یطعمہ، سورہ انعام میں ہے، یطعمو طعام سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کھاتا ہے یا کھائے گا، کھاتا ہے یا کھائے گا۔ اور جلدی جلدی اچھی طرح، یکذبو، کیا مثال دی ہے رافع خان، زندہ باد، یکذبو ہے نا، یہ دیکھیں آدھا قرآن تو آپ کا یہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو گیا۔ اب یہ جب الفاظ جب بھی آئیں گے آپ کو اگر ان کا ترجمہ نہ آیا قرآن میں تو اس کا پھر یہ آپ کا فالٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یکذبو یہ کس سے نکلا ہے؟ کذب، کہتے ہیں نا بڑا کذاب ہے، کہتے ہیں نا بڑا ہی کذاب ہے بھائی، کاذب، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ۔ اور یہ سب قرآن کی مثالیں ہیں، یہ عربی زبان کی مثالیں نہیں ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ اور یعملو، عمل سے نکلا ہے، وہ عمل کرتا ہے، یہ شروع کی بیسک ہے نا، ان میں جتنی زیادہ پریکٹس کریں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور یقولو بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے تو اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ یعملو اور یمہلو، اور یمہلو قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، چلیں جلدی بتائیں، جلدی جلدی۔ یحملون، ہاں یحملو، یحملو اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ؟ حمل، اٹھانا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، جو عورت کی یعنی پریگننسی ہوتی ہے اس کو حاملہ کہتے ہیں، حمل سے ہے، تو یحملو وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ ینظرو بہترین، دیکھیں یہ میں نے ان کو مثالیں پہلے سے سمجھا کے نہیں لایا ہوں، میں یہ خود اپنے طور پر سوچ رہے ہیں، تو کوئی ایک مثال بھی ابھی ہمارے پاس قرآن مجید کی ایسی نہیں آئی ہے جس کا اردو میں آسان ترجمہ نہ ہوتا ہو۔ آپ کو اس کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے۔ ینظرو یہ کس سے نکلا ہے؟ نظر سے، نظر سے۔ ینظرو کا معنی کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے یا یکتبو، اچھا یکتبو، یار میں تمہیں کل ماموں کہہ رہا تھا آج تم مجھے ماموں کہہ رہے ہو، یار یہ کیا بات ہے یار، ایک ہی دفعہ میں یہ کس اسٹائل سے آپ لوگوں نے صفحے لگائے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ یوں ہونا چاہیے، ہاں۔ یکتبو
یکتبو اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کتابت سے. اس کا معنی کیا ہے؟ لکھنا, لکھتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, یہ پھسل رہا ہے اس پہ پین, وہ والے صفحے صحیح تھے, آئندہ وہی لے کر آئیں. اچھا, یکتبو لکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور یعقلو قرآن میں آتا ہے نا, یعقلو, بہت آسان, عقل سے نکلا ہے نا. کیا مطلب؟ سمجھتا ہے, وہ عقل سے کام لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے. ہٹو بچوں, ہو گیا میرا خیال ہے, کافی مثالیں ہو گئی. ابھی بھی اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بھائی پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو میں نے 2 قسم کے الفاظ بتا دیے, ایک ماضی, ضربہ, اس کا درمیان والے حرف میں کیا ہے؟ زبر ہے. اور سمیع, اس کے درمیان والے لفظ میں زیر ہے. اور کروما, عزت دار ہوا گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے. یضربو, یہ خلاصہ ہے, وہ مارتا ہے یا مارے گا. یسمعو, اور یکرمو, وہ عزت دار ہوتا ہے یا ہوگا. یہ میرا خیال ہے ہو گیا ہمارا کمپلیٹ. پاسٹ بھی ہو گیا اور ہمارا پریزنٹ اور فیوچر بھی ہو گیا. سمجھ میں آ گئی میرا خیال ہے یہاں تک بات. آگے ہم چلتے ہیں. وہ اس نے مارا, وہ مارتا ہے. اس نے سنا, وہ سنتا ہے. ہوا, وہ عزت دار ہوتا ہے یا ہوگا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کام کرنے والا کہتے ہیں, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسم فاعل. ٹھیک ہے نا, یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, اس کے لیے الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اچھا, یہاں ہم ایک لفظ لے کر آتے ہیں جو آسان ہے, اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے, قتالہ. نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ سب نظر آ رہا ہے, یہ والا یہ لفظ نظر نہیں آ رہا, تو ہم صفحہ چینج کر دیتے ہیں. کس پہ؟ تو یہ یہاں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ لفظ استعمال ہوتا ہے نا قتالہ, اور مضارع آتا ہے اس کا یقتلو. یقتلو, قتل کرتا ہے یا کرے گا. اس کا جو اسم فاعل استعمال ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے قاتل. اردو میں کیا ہے؟ میں نے آسان مثال دی اردو کی. قتل کیا اس نے, قتل کرتا ہے یا کرے گا. اور قتل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاتل. قاتل, قاتل کا معنی کیا ہے؟ قتل کرنے والا. بہت ہی آسان ہے. جتنے پیچھے ہم نے لفظ استعمال کیے ہیں ان سب کی, جو ان میں سے کوئی بھی لفظ جب اس شکل میں ہوگا تو وہ کام کرنے والا ہوگا. انگلش میں جیسے اکثر ای آر لگا ہوتا ہے آخر میں, ڈرائیو سے ڈرائیور, اور کٹ سے کٹر, کاٹنے والا, کڈنیپ سے کڈنیپر, اغوا کرنے والا. ٹھیک ہے نا. تو عربی میں کیا ہو رہا ہے جی؟ عربی میں کیا ہو رہا ہے کہ جس کا ماضی فعالہ ہو, یعنی اس شیپ پہ ہو, اور حال یفعلو یا یفعلو یا یفعلو ہو, یعنی اس شیپ پر ہو جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے, تو اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ فاعل کے وزن پر ہوگا. اب ہم جتنے پیچھے ہم نے الفاظ پڑھے ہیں سب کا آپ خود ہی اسم فاعل بنائیں گے. وہ کہاں گئے وہ سارے نہیں, یہ ہم نے نیچے چھوڑ دیے تھے نا ان کو. کل آپ نے ایسا کرنا ہے, یہ سارے صفحے نا, یہ ہم سے شروع میں غلطی ہو گئی.
دیکھیں یضربو یا ضربا سے یضربو، اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں ضارب، مارنے والا. ضارب کا معنی کیا ہے؟ مارنے والا. ٹھیک ہے نا. ینصرو ناصر، مدد کرنے والا. یسمعو سامع، سننے والا. یسجدو ساجد، سجدہ کرنے والا. قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوئے، ساجد اور سامع بہت استعمال ہوئے. یسألو سائل، کتنا ہم کہتے ہیں نا سائل، جو سوال کرنے والا ہوتا ہے. سائل بھیک مانگنے والے کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں سوال ہی کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ تو کل کا ہے نا. آئندہ یہ ترتیب خراب ہوئی نا رافع خان تو اچھا نہیں ہوگا. یرزقو رازق، رزق دینے والا. یطعمو طاعم، علی طاعم ہے نا قرآن میں. یکذبو کاذب، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بول. صبح صادق بھی ہوتی ہے، صبح کاذب بھی ہوتی ہے. ایک صبح صادق ہوتی ہے، صادق بھی وہی ہے. صدقہ سچ کہا اس نے. یصدقو سچ کہتا ہے. صادق سچ کہنے والا. صبح صادق ہوتی ہے وہ صبح جو سچ کہہ رہی ہوتی ہے، جو بتا رہی ہوتی ہے واقعی میں صبح ہوں. اور ایک صبح کاذب ہوتی ہے جو ایک روشنی ہوتی ہے جس سے انسان کو دھوکا ہوتا ہے، پتہ نہیں صبح ہے بھی کہ نہیں ہے وہ، تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. یعملو عامل، وہ جو عاملین آج کل ہوتے ہیں نا، عملیات کر رہے ہوتے ہیں ٹوپی ڈرامے، ان کو بھی کہتے ہیں. تو پتہ چلا ٹوپی کو بھی عامل کہتے ہیں. یحملو حامل. ینظرو ناظر، دیکھنے والا. اچھا بھائی میں سارے نا ایک ہی جگہ لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے بار بار صفحے چینج نہ کرنے پڑیں. اور یہ یہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. جلدی جلدی بتاؤ، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ کذب یکذب، کاذب، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے والا. قاتل، قاتل کا معنی کیا ہے؟ قتل کرنے والا. اور ناصر، نصر ینصرو سے، ٹھیک ہے نا، مدد کرنے والا. اور سامع سننے والا. اور ساجد سجدہ کرنے والا. رافع، رفع یرفع، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رفعت، بلندیوں کو کہتے ہیں نا. لفظ آپ نے سنا ہوگا شاعری میں، رفعت، بلندی کو کہتے ہیں رفعت. تو رافع بلند کرنے والا. اور اچھا اور جلدی جلدی بتاؤ یار، ٹائم کم ہے. واسے کو چھوڑو، ابھی اپنے سارے خاندان کے نام پیش کرنا شروع کر دیا. ناظر دیکھنے والا. عارف، ہاں بھائی اپنے ابا کا نام بتا دیا. پہچاننے والا، عرفان سے نکلا ہے نا، عرفہ اس نے پہچانا. یعرف وہ پہچانتا ہے، عارف پہچاننے والا. اور جی کیا؟ عالم، بالکل صحیح. عالم جاننے والا. علیمہ کا معنی جانا، یعلم کا معنی جانتا ہے. عامر، یہ دیکھو عامر کا لفظ بھی آپ کو بتاؤں اردو میں استعمال ہوتا ہے. عمارت کسے کہتے ہیں؟ عامر عمارت سے نکلا ہے. عمارت بلڈنگ کو نہیں، بلڈنگ کو تو کہتے ہیں لیکن تعمیر کو کہتے ہیں نا. بلڈنگ کو بلڈنگ اس لیے کہتے ہیں بلڈ کیا ہے اس کو. تو عمارت کا معنی بھی اصل میں بلڈ کرنا کسی چیز کو. تو عامر بلڈ کرنے والا یعنی آباد کرنے والا. عامر تو عمران یا عمارت سے ہے، یوں سوچ لیں آپ، عامر. اور طارق اس میں داخل ہے. یہ طارق کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. کچھ الفاظ میں نے بتائے تھے اردو میں استعمال نہیں ہوں گے. طارق جو ہے نا عربی میں طرق یطرق کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، یا دروازہ کھٹکھٹانے کا معنی بھی آتا ہے. خیر ہم تو ابھی تو وہ مثالیں لیں گے نا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. طاہر طہارت سے. طاہر پاک، طہارت سے ہے نا، پاک ہونے والا. اسی کے آخر میں تے لگا دیں گے گول والی تو یہ مؤنث کے لیے بن جائے گا. کاذب مرد کے لیے، کاذبہ عورت. قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ. ارے ہاں اس کا بتاؤ. ناصر مدد کرنا، ناصرہ. سامع سامعہ. ساجد ساجدہ. ناظر عارف عارفہ.
عالم عالمہ عامر طاہر. اتنی سی بات تھی, اب ہم ٹینشن میں آئے ہوئے تھے یار. اسی کی جمع کیا آئے گی؟ کاذب سے کاذبون یا کاذبین. ٹھیک ہے, کاذب سے کیا آئے گا؟ کاذبین. کاذبون یا کاذبین دونوں آتے ہیں. کہاں کاذبون آئے گا, کہاں کاذبین آئے گا, اس ٹینشن میں جانے کی ضرورت, کیونکہ ہم نے آپ کو فنٹر نہیں بنانا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر کاذبون آیا ہوا ہے تو بھی وہی مطلب ہے, کاذبین آیا ہوا ہے تو بھی وہی مطلب ہے. اب یہ عربی گرامر کی ایک پیچیدگی ہے کہ کب جب آپ بولیں گے تو پھر آپ کو کاذبون اور کاذبین میں فرق کرنا پڑے گا. لیکن ہم تو صرف قرآن کو فوکس کر رہے ہیں نا. قرآن میں کاذبون آئے تو بھی مطلب ہے کہ بہت سارے جھوٹ بولنے والے, کاذبین آئے تو بھی مطلب ہے بہت سارے, بولو بھائی جھوٹ بولو. قاتلون قتل کرنے والے, قاتلین قتل کرنے والے, ناصرون بہت سارے مدد کرنے والے, ناصرین, سامعون سامعین اردو میں ہوتا ہے سامعین کرام, ساجدون ساجدین, ناظرون ناظرین, پہلے ایسے ہی کہتے ہیں ناظرین. ہم وہ 50-50 آتا تھا نا, وہ اس میں دکھا رہے تھے بہت پویلین میں لاکھوں لوگوں کا جمع ہوتے ہیں, کراؤڈ ہوتا ہے, اور وہ ایسا جیسے بھی پتہ نہیں کشتی لڑکے کیا کر رہے ہیں, تو پتہ چلا لڈو کھیل رہے تھے وہ. تو اس میں کہتے ہیں ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دو پہلوان لڑ رہے ہیں, وہ لڑکے رہے تھے لڈو کھیل رہے تھے وہ. تو ناظرین, ٹھیک ہے نا. عارف سے عارفون عارفین, عالمون عالمین, عامرون عامرین, طاہرون طاہرین. یہ لکھنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں. مؤنث کی جو جمع کیا ہے بہت آسان, کاذبہ سے کاذبات. یہ میں لکھ دیتا ہوں, ایک میں مثال لکھ دیتا ہوں. ضاربون کی جمع جو آئے گی یعنی پلورل جو ہوگا, ضاربون بھی اور ضاربین بھی, یہ دونوں آ سکتے ہیں. یہ مؤنث جو ہے نا, اس کی مؤنث سے مراد عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا ضاربتن, ٹھیک ہے. اس کی جو جمع آئے گی ضارباتن, ایسے لکھی جائے گی. وہ سمجھ رہے ہو؟ اب بتاؤ, قاتلہ سے قاتلات, عالمہ سے عالمات, ناظرہ سے ناظرات, رافعہ سے رافعات. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا میرا خیال ہے. یہ ٹائم بھی ہمارا کمپلیٹ ابھی ہے, ٹائم ہے. تو یہ آج ہم نے ایک, اچھا اب قرآن میں ذرا اس کی کچھ مثالیں بتاؤ. شاباش. صادقات, ان المسلمین والمسلمات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات, یہ آ گیا لفظ صائمین. قرآن میں آتا ہے والصائمین, صوم روزے کو کہتے ہیں. یہ لفظ اگرچہ اردو میں روزہ کہتے ہیں لیکن صوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اردو میں صوم کا لفظ بھی, جو تھوڑی سی اردو زیادہ جانتے ہیں وہ صوم بھی پتہ ہے روزے کو کہتے ہیں. تو صائم روزہ رکھنے والا ایک مرد, صائمہ ایک عورت, صائمین بہت سارے روزہ رکھنے والے, صائمات قرآن میں آتا ہے الصادقین, اور سچ بولنے والیاں. یہ الف لام کو نہ دیکھیں, کبھی الف لام بھی آتا ہے جیسے قاتل کو القاتل. تو صادقین سچ بولنے والے, صادقات سچ بولنے والیاں. یہ الف لام عربی میں تقریباً وہی ہے جیسے انگلش میں دی, ٹھیک ہے نا. تو الصادقین سچ بولنے والے, الصادقات سچ بولنے والی عورتیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ہمارا ایک ہم نے اس میں فائل پڑھ لیا. ایک اور چیز ہم اسی میں نمٹا دیتے ہیں آج ہی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی جو ضربہ ہے اس کا ایک پیسو وائس بھی ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضریبہ. اسی طرح ایک چیز ہم اب پڑھیں گے جو ہم نے پڑھا نا, مضارع جو ذرا گاڑا لفظ ہے, پریزنٹ ہم کہہ سکتے ہیں یا فیوچر. یضربو, 3 لفظ پڑھے تھے نا, یضربو اور
ینصرو اور اچھا یہاں تک نظر آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے ینصرو سے. چلو آگے لکھ لیتے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے. یسمعو, یہ تین میں نے مثالیں اس لیے دی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ کبھی یہاں زیر آئے گا, کبھی پیش آئے گا, کبھی زبر آئے گا. یہ ہم نے بتایا تھا, اس کا مطلب کیا ہے, وہ مارتا ہے یا مارے گا, مدد کرتا ہے یا کرے گا, سنتا ہے یا سنے گا. اسی میں پیسو وائس بھی آتا ہے. جیسے ضربہ کا معنی تھا اس نے مارا, زوریبا کا معنی وہ مارا گیا. پیسو وائس بتایا تھا نا, ہی واز کلڈ, وہ مارا گیا, تو زوریبا کر دیں گے اس کو ہم. تو یہاں بھی یضربو کا معنی وہ مارتا ہے یا مارے گا. اس کو جب پیسو وائس بنانا ہوگا ہم نے, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پیش لے آنا ہے اور یہ زیر کو زبر سے بدل دینا ہے. تو یہ بن جائے گا یضربو. یضربو اس کا معنی کیا ہو جائے گا, وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. اور یسمعو سے بن جائے گا یسمعو. وہ سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا, یعنی اس بندے کو سنا جا رہا ہے. اور ینصرو سے بن جائے گا ینصرو. اچھا اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ کبھی یہاں زیر آئے گا کبھی زبر, نا 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 نا, یہاں ہمیشہ آخری حرف سے پہلے زبر ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا, ینصرو. اچھا ادھر لکھ دیتا ہوں, ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے, یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. اب دیکھیں یہ تینوں کی شکل ایک جیسی ہے, یضربو, یسمعو, ینصرو. اس میں تو فرق آ رہا ہے, لیکن جب پیسو وائس بنائیں گے ہم تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا بھائی کتنے رہ گئے؟ 8 منٹ رہ گئے. میں اس کو ذرا اب صاف کر کے لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جو ہم نے بہت سارے صیغے بنائے تھے, کیا پڑھا تھا ہم نے, رزقہ, ایک رزقہ پڑھا تھا, یرزقو, اور رازق, یہ اس میں فاعل ہو گیا. اور اب اسی کا ہم مجہول بناتے ہیں, روزقہ, ایسا ہی ہے نا. یرزقو سے کیا آئے گا, میں ایک ایک مثال لکھ رہا ہوں تاکہ جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کو, یرزقو, ٹھیک ہے. رزقہ سے رزقہ, رزقہ اس نے رزق دیا, رزقہ وہ رزق دیا گیا. یرزقو وہ دیتا ہے یا دے گا, یرزقو وہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. رازق رزق دینے والا. یار ہم اس کو آپ کاٹیں, میں اور ضربہ سے ہی مثال دیتا ہوں نا, جو ہم پہلے دن لے کے چلے تھے, وہ ذرا اور آسان ہے. ضربہ, ٹھیک ہے, اس نے مارا. یہ میں خلاصے کے طور پر لکھ رہا ہوں. زوریبا وہ مارا گیا. یضربو, اس کو کاٹ دیں آپ, وہ مارتا ہے. یضربو وہ مارا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا. ضارب مارنے والا, ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا آتی ہے, ضاربین, ضاربون بھی آتی ہے. یہ میرا ہاتھ لکھنے میں, اچھا نیچے نہیں جاؤں میں, ہم اس کو اوپر لے آتے ہیں. ضاربون مارنے والے, ٹھیک ہے, یا ضاربین بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم.
اور مؤنث ضاربۃ اور جمع ضاربات، بہت ساری عورتیں. اچھا یہ تو ہے ضاربن. ایک آخری چیز بس رہ گئی، پھر اس کے بعد ہماری کلاس آج آف ہے. ضاربن مارنے والا، تو اس کا پیسو وائس کیا ہوتا ہے؟ جو مرا ہوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضروب. ٹھیک ہے، تو میں اسی کے آگے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ اس سے اٹیچ رہے نا، پتہ چلے آپ کو. بھائی یہ نظر آ رہا ہے کیمرے میں؟ مضروب جس کو مارا گیا ہے. قاتل، بتاؤ نا قاتل کسے کہتے ہیں؟ مارنے والے قتل کرنے والے کو. جس کو قتل کیا جائے وہ کیا ہوگا؟ مقتول. آکل، عقل سے نکلا ہے، عقل سے. عقل و شرب کہتے ہیں نا. آکل کھانے والا، جس چیز کو کھایا جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ مأکول. ویری گڈ. شارب، پہلے شارب کا ترجمہ بتاؤ نا. شرب سے نکلا ہے نا پینے والا. جلدی جلدی اسپیڈ ماریں یار. مشروب جس چیز کو پیا جائے. یہ اردو میں دیکھیں سب استعمال ہو رہے ہیں تو کوئی اتنی ٹینشن کی بات ہی نہیں. اور ساجد، جو پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا. سجدہ کرنے والا. مفعول کیا ہوگا؟ مسجود. کہتے ہیں نا مسجود ملائکہ، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اللہ کی ذات ہے مسجود. عابد، عبادت کرنے والا. شاباش، منہ سے بولو خود ہی. معبود جس کی عبادت کی جائے. اور ظالم، واہ 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 کیا مثال دی ہے. ظالم ظلم کرنے والا. مظلوم جس پر ظلم کیا جائے. یہ بس یہ کچھ مثالیں سامنے آ جائیں نا تاکہ کھوپڑی میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. تو اور ناظر دیکھنے والا. منظور جس کو دیکھا جائے. اور سائل، ویری گڈ مانگنے والا. مسئول سوال کیا جائے جس سے. کہتے ہیں نا یہ مسئول ہے، اپنے شعبے کا مسئول ہے. یہ کہتے ہیں نا اردو میں استعمال، یہ اپنے شعبے کا مسئول ہے، یعنی اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور عارف، معروف. ویری گڈ. عارف عرفان سے نکلا ہے، پہچاننا. معروف جس چیز کو پہچانا جائے. نیکی کو بھی معروف کہتے ہیں، امر بالمعروف، کیونکہ نیکی ایسی چیز ہے جو انسانی نیچر اس کو پہچانتی ہے، اس سے مانوس ہوتی ہے. مانوس انسیت سے نکلا ہے. مانوس انسیت ہے مجھے، یعنی ایسی چیز جس سے انسیت ہو جائے انسان کو. اور مجہول وہ چیز جس، ایک ہوتا ہے جاہل، جہالت سے نکلا ہے نا جاہل، جو نہ جاننے والا. مجہول وہ چیز جس کو نہ جانی جائے. کہتے پتہ نہیں کیا مجہول باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، کہتے ہیں نا. اور نا معقول، کہتے ہیں نا معقول عقل سے نکلا ہے. عاقل عقل رکھنے والا، سمجھنے والا. معقول وہ چیز جس کو سمجھا جائے. نامعقول وہ چیز جو سمجھ میں نہ آ گیا. انتہائی نامعقول انسان ہے، سمجھ میں نہیں آیا، کھوپڑی آ ہی نہیں رہا ہے بندہ. عالم جاننے والا. معلوم جس چیز کو جانا. کہتے ہیں معلومات، بہت آپ کی نالج بہت ہے. اچھا اب معلوم سے مؤنث آئے گی معلومہ، وہی اصول ہے. ٹھیک ہے نا. مقتول مقتولہ، اور جمع کا وہی اسٹائل ہے بالکل. ضارب سے ضاربون اور ضاربین. تو مقتولہ سے مقتول سے مقتولون مقتولین، اور مقتولہ سے مقتولات. یہ میں یہ آخری حصہ مجھے یاد دلائیے گا، میں اگلے اس میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے، کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.